بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شب برات کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات بخشش نہ ہوگی؟ یہ سب جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال کا رزق اپنی ہر مخلوق میں تقسیم کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ کس کو کس طرح اور کتنا رزق عطا فرمانا ہے، اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور کوئی مجھ سے تندرستی مانگے میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج جو آسودہ حالی چاہتا ہو تو میں اسے آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ دوستو، ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں کسی کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہو۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا ہے۔ دوستو، ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے ہیں تو توبہ کر لو، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو وہ ذات ان بری عادتوں سے چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اسی وقت جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی کے امتی کا نصف شعبان کی آدھی رات میں 2 نوافل ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس نصف شعبان کی آدھی رات کو
جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے اس سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو۔ اور ان لوگوں کی تب تک بخشش نہ ہوگی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا یا جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق اس مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے، رزق چاہتا ہے، مصیبت کا مارا ہے تو دعا کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے رہتے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی ہے، پر عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے کہ آج کل کوئی آتش بازی کر رہا ہوتا ہے، کوئی دیگیں پکا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کا کہا ہے، یہ سب کرنے کو تو نہیں کہا نا۔ پہلے کے لوگوں کا اس رات میں یہ اہتمام ہوتا تھا کہ عبادت کرنا، نوافل پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا، بس۔ یہ جو آتش بازی، ڈھول تماشے، یہ سب تو اب شروع ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ملتا احادیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مبارک بنایا ہے، تو کوشش کریں کہ ان فضول کاموں سے بچیں، گھروں میں توبہ استغفار کریں، عبادات کریں، بس۔ دن کا روزہ رکھیں اور رات کا قیام۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے۔ دوستو، اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں اگر آپ توبہ کر لیں۔ اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں توبہ کریں۔ جانے انجانے میں جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں ان سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اس شب برات میں اور آنے والی ہر شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔